جو حضرات ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیے ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے، ہمارے اوپر وہ قتل کے مقدمات تو ہیں لیکن کرپشن کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ عجیب حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرپشن کے مقدمات جو ہیں قتل کے مقدمہ سے کچھ تھوڑے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور قتل کے مقدمات جو ہیں ان کی اتنی بڑی حیثیت نہیں جتنی کرپشن کے مقدمات کی ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ بلوے کے کیس بھی ہیں، ڈکیتیوں کے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں چند دن پہلے پیپلز پارٹی نے جب یوم تاسیس منایا، اور یوم تاسیس کے اوپر جو سندھ صوبے کے جو وزیر داخلہ ہیں ذوالفقار مرزا صاحب، انہوں نے بڑا برملا سارے میڈیا کے سامنے اور بڑے غصے میں اس بات کا اعلان کیا کہ ایم کیو ایم نے 3,500 مقدمات جو تھے انہوں نے اس بددیانتی سے ان کو معاف کروایا ہے، اور ان کے اوپر بے شمار ڈکیتی کے اور لوگوں کی جسموں میں ڈرل کے ساتھ سوراخ کرنے کے یہ ظالمانہ کیسز بھی درج ہیں۔ یہ ذوالفقار صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے اتحادی بھی ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی یہ دونوں اتحادی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے دوسری جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ایک خوشربا خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ ابھی یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو بلیک واٹرز کے لوگ ہیں انہوں نے کراچی میں بھی اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں، اور کراچی میں اڈے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسے اڈے مقرر کر لیے ہیں، اور جو ان کو اپنے جو اسٹیشن تیار کیے ہیں اب وہاں سے وہ ڈرون حملوں کے لیے جو ہے ہدایات دیا کریں گے۔ پورا ایکوپمنٹ ان کا جو ہے اس میں لگ چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 مہینے پہلے غالباً یا 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے بہت ایک غلغلہ مچا تھا، جس میں ہماری امریکہ پاکستان میں جو امریکن ایمبیسڈر تھیں انہوں نے بھی اس بات کا الزام لگایا تھا کہ طالبان کی جو کوئٹہ شورا کے نام سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئٹہ کے اندر موجود ہیں، اور افغانستان کے اندر جتنے بھی جو کام ہو رہے ہیں طالبان جو کر رہی ہے یہ سارے کے سارے ان کے جو سربراہ ہیں طالبان کے بشمول ملا عمر جو ہے یہ کوئٹہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ القاعدہ کے جتنے بھی جو ہائی لیول ٹارگٹس ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے وزیرستان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہلری کلنٹن صاحب نے جب یہ دورہ فرمایا تھا پاکستان کا تو انہوں نے برملا پاکستان کے میڈیا نہیں بلکہ دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ سن 2002 کے بعد اب تک القاعدہ کے جو اڈے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے اس بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہم اپنے جتنے بھی یہاں ٹارگٹس ہوں گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، چاہے ہمیں ان کے لیے کہیں بھی جانا پڑے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ گویا انہوں نے اس وقت یہ اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ صرف وزیرستان ہی کے اندر ہم ڈرون حملے نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اگر یہ پتہ چلا کہ کوئٹہ کے اندر یا کراچی کے اندر یا کسی اور شہر کے اندر ان کے مطلوبہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں تو ہم وہاں بھی ان پہ حملہ کریں گے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات یاد دلاتا جاؤں کہ پاکستان کی جو ہماری اپنی سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں انہوں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ وہ لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جا کے ان پہ وہاں پہ ریڈ کرنے کو تیار ہیں، ہم سے آپ انفارمیشن جو ہے شیئر کریں۔ اور آپ کو یاد ہو ناظرین کہ امریکہ کی CIA اور پینٹاگون نے تقریباً 50 کے قریب ایسی جگہوں کا یعنی بتایا ہماری سیکیورٹی فورسز کو جہاں پہ مشترکہ طور پہ چھاپے مارے گئے، لیکن 50 کے 50 جتنے بھی جو چھاپے مارے گئے وہ سب کے سب ناکام ہوئے، وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد ہمارے سیکیورٹی کے جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک فاصلہ رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ دیکھ لیں آپ نے آج تک جتنے بھی الزامات لگائے تھے وہ سب جھوٹ نکلے ہیں، اور ہم بہت سیریس ہیں اس بارے میں کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ آئندہ سے تعاون کا ہاتھ جو دست تعاون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور یعنی اس کا نہ کیا جائے۔ اس کے فوراً بعد جنرل جیمز جونز امریکہ سے بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اس بات کا بری طرح احساس کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی آرمی اگر یہ ہمارا جو آج کل تعاون ہو رہا ہے دہشت گردی کے معاملے پہ، ہم پاکستان کی آرمی سے اور پاکستان کی حکومت سے جو کام لے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی خلل پڑ جائے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت جو میک کرسٹل جو افغانستان کے اندر نیٹو کے اور امریکی جنرل ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کئی مہینوں سے کہ ہمیں افغانستان کے اندر مزید 40,000 فوجی اور چاہیے، نہیں تو اس سال کے آخر پہ یعنی دسمبر کے اینڈ تک امریکی اور نیٹو افواج کی شکست جو ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس لیے آپ اس بات سے بھی اندازہ کیجئے کہ اب مجھے امید ہے جہاں تک میں اپنی خبریں کلیکٹ کر سکا ہوں وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اور 2 یا 3 دن کے بعد اوباما صاحب تقریر کرنے والے ہیں، اور اس میں ممکن ہے امکان یہی ہے کہ 30,000 فوجی جو ہیں ان کو اور بھیجنے کا اعلان کریں گے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ 30,000 فوجی جو ہیں یہ افغانستان کے لیے نہیں بھیجے جا رہے، بلکہ بلیک واٹر جو آلریڈی ایک پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اپنے پاؤں جما چکی ہے، یہ ان کی مدد کے لیے بالکل بارڈر پہ پہنچیں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ جو امریکہ جو ہے یہ آلریڈی طالبان کے ساتھ وہ ڈائلاگ کر رہا ہے، اس کے اندر اس نے اپنے دوستوں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کو بھی شامل کیا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک پریلیمنری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ طالبان نے اپنے 3 مطالبے ان کے سامنے رکھے تھے،
وہ امریکہ کی جو جتنے جو سینٹرل کمان ہیں انہوں نے ان کے 3 مطالبے بھی مان لیے ہیں. اب ان کے ساتھ بات چل رہی ہے. امریکہ نے طالبان کو پہلے جو گفتگو ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو امریکہ نے طالبان سے اس بات کی گزارش کی تھی کہ ہم 16 صوبوں میں سے 11 صوبوں میں آپ کو دیتے ہیں، لیکن 5 صوبے جو ہیں ان کو جو ہے آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم آہستہ آہستہ وہاں سے نکلیں گے، لیکن طالبان نے اس کو نامنظور کیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے شمالی اتحاد کے لوگوں کو شامل کرنے کی انہوں نے درخواست کی تھی، طالبان نے اس سے بھی انکار کر دیا. گویا اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کے انٹیلیجنس کے جو ہمارے ISI کے جو سربراہ تھے ان سے یہ گزارش کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے بڑی ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی ہمارے ISI کے سربراہ اور شاہ عبداللہ سعودی عرب کے جو فرمانروا ہیں ان کے درمیان، اور قرینِ قیاس یہی ہے کہ طالبان کے لیے آئندہ کے ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے. ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے پہ جا رہے ہیں. اس وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان بھی ہوں گے. جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ یہ اقبال کا مہینہ ہے، اور یہ اقبال کے مہینے کے حوالے سے ہم نے اقبال کے اوپر 2 پروگرام رکھے تھے، جس میں آج دوسرا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے اقبال کے حوالے سے. لیکن یہ اقبال کا جو پاکستان جو اس وقت بڑی مشکل میں مبتلا ہے، ہم اپنے جو مہمان ہیں جو اقبال پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اگر اقبال آج زندہ ہوتا اور یہ مسائل سارے جو ہمارے سامنے ہوتے، تو یہ بتائیے کہ اقبال کا نظریہ کیا ہوتا. اور اس کے بعد ہم یہ بھی ان سے سوال کریں گے کہ اقبال جو کہ خودی کے بارے میں اقبال کا بہت بڑا ایک اپنا فلسفہ ہے، اس فلسفے کے بارے ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ دراصل اس خودی کے اندر کیا سبق پنہاں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کا جو تصور خودی کا ہے اس میں بڑی افاقیت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ان سے سوال کریں گے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ جب ہم ٹیلی فون کی لائن کھولیں تو آپ برائے مہربانی جو ہے اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھیں، اور اس کے بعد جو سوال ریلیونٹ سوال ہو اس پروگرام کے حوالے سے، تاکہ آپ اپنا نام اور فوراً اپنی جگہ بتا دیں جہاں سے آپ نے سوال کیا ہے، تاکہ ہمارے اور جتنے بھی اور کالز ہیں انہیں بھی ہم شامل کر سکیں تاکہ ہمارا وقت بچ سکے. اب اس کے علاوہ دوسری جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، یہ جو MQM کے بارے میں جو مقدمات کھلے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم عید کے بعد اس کا جواب دیں گے. لازمی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو فوری طور پہ ہمارے پاکستان کے جو صدر زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنی جماعت کو فوری طور پہ یہ اس بات کا حکم دے دیا کہ MQM کے بارے میں اب مزید بات نہ کی جائے. لیکن ابھی تک یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، کراچی کے اندر معاملہ ابھی تک گرم ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو 3,500 مقدمات MQM کے خلاف ہیں، جس کے بارے میں ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ صوبہ سندھ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں قتل بھی موجود ہیں، MQM کے خلاف لوگوں کے خلاف بلوے بھی موجود ہیں، ارادہ قتل بھی موجود ہے، ڈکیٹیاں بھی موجود ہیں، بھتے کے کیسز بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تمام کیسز کو کھولا جائے گا. اور اس کے علاوہ ذوالفقار صاحب نے فوری طور پہ اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے، عدالت یعنی ہماری اعلیٰ عدالت سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ تمام مقدمات کو سنیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اس کا آغاز کریں. بھلا یہ کہ انہوں نے ایک اچھا آغاز کیا، ایک اچھی بات کہی، لیکن اس کے ساتھ ایک خدشے کی بات وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس بعض ذرائع سے، غیر مصدقہ اور مصدقہ ذرائع سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ NRO کے بارے میں قوم کے اندر ایک بڑا ایک ہیجان پیدا ہو، سیاسی طور پہ بہت سا ایک دباؤ پیدا ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ کیسز عدالت میں جائیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اس وقت تمام پروسیکیوٹرز ان کے اپنے ہوں گے، اس حکومت کے تمام ریکارڈ ان کے پاس میں موجود ہے، اور جو ایک شنید ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 1,000 سے زائد فائلیں جو ہیں NRO کی وہ غائب کی جا چکی ہیں. ناظرین، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جب 1,000 سے زائد فائلیں غائب کر دی جائیں اور یہ تمام مقدمات کے جب ثبوت نہ ہوں تو عدالت عالیہ کن ثبوت کی بنیاد پر ان کو سزا دے سکے گی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں 15 ریفرنس وغیرہ موجود ہے، 15 ریفرنس موجود تھے زرداری صاحب، اور شاید ہمارے وزیر قانون صاحب نے احتراماً بے نظیر بھٹو صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن بے نظیر بھٹو صاحب بھی شریک مقدمہ تھیں. ان 15 کیسز کے اندر باقاعدہ سزا ہو چکی تھی. اس سزا کے خلاف باقاعدہ طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور زرداری صاحب نے اپیل کی، اور ان کے اپیل کے خلاف وہاں کی حکومت نے اپیل کی کہ یہ تو بہت بڑا میگا فراڈ ہے اور یہ جو سزا ملی ہے بہت کم ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اور عرض کر دوں کہ اسپین کے اندر جو کیسز تھے وہ بھی بالکل تیار تھے، سزا ہونے والی تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ یاد ہوگا برطانیہ میں سر محل کا جو معاملہ تھا، انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن میں جو گوشوارہ جمع کرایا تھا کہ اس میں ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جب وہ فروخت ہوا تو زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پہ سامنے کہا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمیں اس میں اس کا حصہ دیا جائے.
یہ تمام وہ بدعنوانی کی چیزیں مثالیں ہیں جو اس وقت سامنے آ چکی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی آپ سے بات کریں گے. اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ پھر اب ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ ملک. جس طرح پروگرام کے پہلے حصے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اقبال کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے پروگرام بھی رکھا ہے. پہلا پروگرام بھی آپ دیکھ چکے ہیں اقبال کے حوالے سے, یہ دوسرا پروگرام بھی ہم نے اس حوالے سے رکھا ہے. اور ہمارے جو مہمان, میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے مہمان جناب پروفیسر شریف بقا صاحب. یہ تقریباً کو 7 درجن سے کہیں زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور اقبال کے اوپر ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا پروفیسر صاحب, آپ بہت بنیاد پہ, اور موسم بھی بہت خراب ہے, اس حوالے سے بھی آپ یہاں تشریف لائے. میں پروفیسر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ شاہین جو ہے ایک استعارے کے طور پہ اقبال نے استعمال کیا, لیکن اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ بہت ایک وسیع ایک موضوع ہے. لیکن پاکستان کے اندر جس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہماری اقبال نے جو خودی کا پیغام دیا تو وہ کہاں ہے؟ جبکہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہاں جی, پھر خودی کے لحاظ سے اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کئی لوگر بل کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے جو پوری قوم کو غلام یعنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ اقبال کی خودی کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجئے. اور میں ایک اور آنے سے پہلے ایک اور عرض کر دوں کہ ناظرین ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ بذریعہ ٹیلی فون جو ہے آپ ہماری محفل میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن دفعہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ آپ جب بات کریں ٹیلی فون کی تو آپ جو ٹی وی جو ہے اس کی آواز پیچھے سے بند رکھیں اور فوری طور پہ بغیر بتائے اپنا نام اور اپنی جگہ بتا دیں تاکہ ٹائم بچ سکے اور پروفیسر صاحب سے جو ہے بہت زیادہ استفادہ کر سکے. پروفیسر صاحب میں 2 کالز آ گئی ہیں فوری طور پہ, میں جو کال لے لوں اس کے بعد پھر ہم اسی موضوع پہ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم, میرا نام اکرم درانی ہے. جی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سمیع اللہ ملک صاحب اور بقا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ اپنی بات چیت کو آگے بڑھانے سے پہلے میری کچھ گزارشات سن لیں. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, میں نے گزارش کی تھی اپنا نام اور جگہ بتا دیا کریں. میرا نام ہے محمد اکرم درانی. جی نظامی صاحب. جی ارشاد. جی اکرم درانی صاحب. جی ارشاد. جی میرا عرض یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جس کو جو برس اقتدار ٹولہ ہے, شروع سے خاص طور سے یہ بھٹو فیملی کا, میرا جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, جو مجھے معلوم ہے, ان کے جد اجب سے سر شاہ نواز بھٹو سے لے کر جناب بھٹو صاحب سے اور بے نظیر صاحب سے لے کر, انہوں نے جب وہ ریاست تھی جہاں کے داروغہ تھے پاکستان سے بننے کے معاملے میں, جو انہوں نے نہرو کو خط لکھا, پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے جو بنگلہ دیش بننے کے لیے جو کارروائی کی, اور یہ بے نظیر صاحبہ جو آئی ہیں, یا جو ملٹری ہماری جو بڑی جو سربراہ ملٹری کے, یا جو یہ اتحادی جماعتیں ہیں الطاف حسین کی, یہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں جن کو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہم پر مسلط کر دیا گیا. جی اب اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے تو یہی ہے کہ یہ پاکستان کے در پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو توڑیں گے اور پھر جا کے غیر ملک میں آباد ہو جائیں. جی بہت شکریہ درانی صاحب, بہت شکریہ. جی آپ نے پروفیسر سوال بھی سن لیا, اور یہ خودی کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اس میں آپ اسی حوالے سے بتائیے اقبال کیا فرماتے ہیں. اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ. جی ملک صاحب آپ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. اصل میں یہ خودی کا جو موضوع ہے بڑا طویل موضوع ہے. جی اور اختصار کے ساتھ اگر کیا جائے تب اس میں کئی نشستوں کی ضرورت ہے, لیکن بہرحال جو کچھ موجودہ حالات ہیں اس زمین میں علامہ اقبال نے جو وہ چیز کہی ہے وہ میں یہ پسند کہنا چاہوں گا. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن جی خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. یعنی اقتدار لینے کی تو خواہش ہوتی ہے, لیکن اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں ان پہ عائد ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے تھا. اور علامہ اقبال اگر اس دور میں موجود ہوتے تو وہ ہرگز خوش نہ ہوتے, چونکہ موجودہ پاکستان جو ہے اس کے جو حالات ہیں بڑے پریشان کن ہیں, مایوس کن ہیں.
اور ہر بار شعور آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان حالات کو دیکھ کر کڑتا ہے جی، وہ پریشان ہے، جی بالکل پریشان ہے وہ خود ہی. تو مراد یہ تھی بلکہ اس وقت تو پاکستان کی سلامتی جو ہے سوالی نشان بن چکی ہے. بالکل ہے جی، بدقسمتی سے